حضرت عمر وہ حوصلہ کر کے آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی برحق ہوں۔ پھر پوچھا کیا وہ باطل اور ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں وہ باطل ہے، ہم حق کے اوپر ہیں۔ پھر تیسری بات پوچھی، جب یہ آپ کی پچھلی باتیں ٹھیک ہے تو ہم اتنی ذلت کیوں گوارا کریں؟ ایک تو شرائط ایسی، اور دوسرا یہ آیا وہ بھی واپس، ہم اتنی ذلت کیوں گوارا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول اور نبی برحق ہوں، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ میرا معین اور مددگار ہے۔ آگے سے حضرت عمر نے ایک اور سوال پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ یہ تو سب احرام پہن کے آئے ہوئے تھے نا عمرے کے لیے، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ ہاں طواف کریں گے، انشاءاللہ اللہ موقع دے گا کریں گے۔ اب یہ سوال و جواب ہوئے، حضرت عمر کی بے چینی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہاں سے اٹھے حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال جواب میں موجود نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام سے یہ ہو کر آئے اور کیا سوال کیے، کیا جواب دیے۔ اب یہ حضرت عمر جو ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے کہا، اسی غم اور پریشانی اور افسوس کے عالم میں پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق نہیں؟ حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیا جو حضور نے دیے تھے، ہاں نبی برحق ہیں۔ پھر دوسرا سوال وہی پوچھا، کیا ہم حق پر اور وہ باطل نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ باطل ہے ہم حق پر ہیں۔ پھر تیسرا سوال بھی وہی پوچھا، ہم اتنی ذلت پھر کیوں گوارا کریں؟ تو حضرت ابوبکر نے لفظ بلفظ وہی جوابات سارے دیے، سارے کے سارے وہی جوابات دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی برحق ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اللہ ان کا معین اور مددگار ہے۔ پھر پوچھا ابوبکر کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ تو ابوبکر نے جواب دیا کیا یہ فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ یہ تو نہیں کہا تھا نا طواف کریں گے۔ تو لفظ بلفظ وہی بات، یہاں سے دو باتیں نظر آئیں نا کہ مزاج نبوت کے ساتھ اتنی زبردست ہم آہنگی، اتنی زبردست ہم آہنگی کہ الفاظ بھی وہی۔ تو جب اداروں میں ایسے لوگ ہوں کہ ہم آہنگی ایسی ہو جائے تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا خیر، حضرت عمر نے یہ سوال جواب تو ادھر بھی کیے ادھر بھی کیے، دونوں جگہ کیے۔ پھر بعد میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بعد میں اپنی اس گستاخی کے اوپر اور بے ادبی کے اوپر بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس کے کفارے کے لیے میں نے زندگی بھر بڑی نفلیں پڑھی، نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے اور صدقہ و خیرات کرتا رہا، بہت سارے غلام بھی آزاد کرتا رہا کہ اللہ میری اس گستاخی کو معاف فرما دے۔ یہاں سے کیا ملا کہ کمی کوتاہی کبھی ہو جائے بندے سے تو توبہ استغفار بھی کرے اور پھر نیک اعمال بھی کرے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس لیے واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، ان واقعات سے ہم کچھ نتیجے بھی لیں، پھر دیکھیں کیسے زندگی میں برکت آتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کو ایک چیز بڑی پریشان کر رہی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر آئے ہم اسے واپس کر دیں، چلو یہ تو پھر بھی کوئی کسی کیٹیگری میں سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا کوئی شخص واپس چلا جائے مکہ اور ہم اسے واپس بھی نہ لیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا ساتھی ہے اور وہ واپس چلا جائے اور ہم اس کو واپس بھی نہ لے سکیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کسی کو سمجھ میں آئی ہو تو بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا، دل خوش ہو جاتا ہے اس بات کو سن کے۔ فرمایا کہ ہمارا جو واپس جائے گا منافق یا مرتد ہو کے کافر ہو کے جائے گا، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ کوئی مسلمان رہتے ہوئے تو واپس نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا دین چھوڑ کے جائے گا، ایسے کو ہمیں واپس لا کے کرنا کیا ہے؟ صحابہ کو اس گہرائی کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام کی نظر واقعتاً نہایت گہری اور نہایت شاندار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو یہ تسلی دی کہ اس کے اندر گہری بات یہ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جو ان کا مسلمان ہو کر آئے گا ہم تو اسے نہیں رکھ سکتے معاہدے کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے، جیسے ابو جندل تھا، یہ ابو جندل، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان قریب کوئی صورت ضرور پیدا کر دیں گے۔ خیر اس کے بعد فریقین کے دستخط ہو گئے، ساری چیزیں مکمل ہو گئیں، اور دستخط میں دونوں طرف کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے چاروں خلفائے راشدین نے دستخط کیے، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کے دستخط ہوئے، اور ادھر سے وہاں کے لوگوں کے دستخط ہوئے۔ تو یہاں سے یہ بات ملی کہ کوئی اہم بات ہو تو اس کو لکھ بھی لینا چاہیے، اور اس کے اوپر گواہوں کے دستخط بھی ہونے چاہیے، اور عہد نامے کی ایک کاپی مسلمانوں کے پاس رہی اور ایک اس کی جو نقل تھی وہ کافروں کے پاس رہی۔ تو جتنے اہم اور بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھنے بھی چاہیے، گواہوں کے دستخط بھی ہوں، اور دونوں طرف جو ہے نا ایک ایک کاپی موجود ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے یہاں رجسٹری اور بہت سارے معاملات میں رائج ہیں، اور یہ ساری کی ساری ہمیں حضور ہی کے قدموں سے ملتی ہیں۔ جب ہم کو ایسا معاہدہ کہیں کرنے لگیں کوئی چیز کا، تو سمجھیں کہ سنت پوری کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے قرآن مجید کے اندر۔